الرحمن الرحیم۔ مختار تہذیب الاخلاق کی آج کی کلاس میں ہم دوسرا باب پڑھیں گے۔ باب فی الاخلاص بالعبودیت، یہ باب ہے عبادت میں اخلاص کے سلسلے میں، کہ عبادت جو کی جائے وہ خالص اللہ کے لیے کیے جائے، کسی اور کے لیے نہ کی جائے۔ سب سے پہلے اخلاص کی تعریف اور ڈیفینیشن بتا رہے ہیں۔ الاخلاص افراد الحق سبحانہ فی الطاعت بالقصد، کی اخلاص کہتے ہیں حق سبحانہ تعالی یعنی اللہ تعالی کو مفرد اور فرد اور اکیلا کرنا، تنہا کرنا اطاعت میں قصد کے ساتھ، ارادے کے ساتھ، یعنی جان بوجھ کر، سوچ سمجھ کر اطاعت صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالی کی جائے، نیت کے ساتھ، ذہن کے ساتھ، یہ کہلاتا ہے اخلاص۔ قال اللہ تعالی، اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ، اور نہیں حکم دیا گیا ان سب کو، ما نہیں امروا ان سب کو حکم دیا گیا مگر یہ کہ لیعبدوا، چاہیے کہ وہ سب عبادت کریں اللہ کی، مخلصین لہ الدین، مخلص ہو کر اس کے لیے دین کو خالص کر کے، حنفاء، اور سیدھا یعنی سیدھے رہ کر عمل کریں، اسی کی طرف لو لگا کر عبادت کریں۔ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور وہ سب نماز قائم کریں، یقیم وہ سب قائم کریں الصلاۃ نماز، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور وہ سب ادا کریں زکوٰۃ، یؤتوا وہ سب دیں ادا کریں زکوٰۃ، وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اور یہ سیدھا دین ہے، مضبوط دین ہے۔ قیمہ معنی سیدھا بھی ہوتا ہے، مضبوط بھی ہوتا ہے۔ وقال تعالی، اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، ہرگز نہیں پاتا ہے اللہ ان کا گوشت، اللہ کو نہیں پہنچتا ہے، ہرگز نہیں پہنچتا ہے ان جانوروں کا، جن جانوروں کو یہ ذبح کر رہے ہیں، ان کا گوشت، اور نہ ہی ان کا خون۔ لحوم معنی گوشت، دماء معنی خون۔ ولیکن، اور لیکن، ینالہ، اللہ تعالیٰ پاتا ہے التقوی، تقوی منکم، تم سے، یعنی تمہارا تقوی، تمہارے دل کا ارادہ، تم یہ جانور کیوں ذبح کر رہے ہو، یہ چیز اللہ کے پاس پہنچتی ہے، اللہ اس کو دیکھتا ہے، خون اور گوشت نہیں دیکھتا۔ وقال تعالی، اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے الا للہ الدین الخالص، اللہ، دھیان سے سنو، اللہ ہی کے لیے خالص دین ہے، یعنی دین پر جو عمل کیا جائے، دین داری جو اختیار کی جائے، وہ اللہ ہی کے لیے کی جائے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں میں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے آپ فرما رہے تھے قال اللہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے انا اغنی الشرکاء عن الشرک، میں تمام شریک ہونے والوں سے زیادہ بے نیاز ہوں پارٹنری میں، شرکت میں، یعنی جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ پارٹنری پسند نہیں کرتے، وہ شرکت پسند نہیں کرتے، وہ تو کہتے ہیں ارے ہمارے پاس اتنا ہے کہ ہم اکیلے سب کچھ کر سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین ان سب سے زیادہ بے نیاز ہے، ان سب سے زیادہ پارٹنری کو ناپسند کرنے والا ہے۔ من عمل عملا، جس نے بھی کوئی عمل کیا، اشرک فیہ معی، اور اس نے شریک کیا اس عمل میں میرے ساتھ، غیری میرے علاوہ کو، یعنی کوئی عبادت کری، کوئی زکوٰۃ خیرات کری اور اللہ کے لیے اور دوسروں کو دکھانے کے لیے بھی کی، ترکتہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں، اس عمل کرنے والے کو بھی چھوڑ دیتا ہوں، وشرکہ، اور اس نے جو میرے لیے مجھے جو شریک کیا، میری جو حصے داری لگائی ہے، میں اپنی اس حصے داری کو بھی چھوڑ دیتا ہوں۔ رواہ مسلم، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنی کتاب میں روایت کیا ہے۔ وعن انس بن مالک رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فارق الدنیا، جو جدا ہو، فارقہ جدا ہو دنیا سے، علی الاخلاص للہ وحدہ، اخلاص پر اللہ کے لیے تنہا، یعنی صرف اور صرف اللہ کے لیے عمل کرتا رہا ہے اور اللہ کے لیے ہی اس کا جینا مرنا رہا ہے، اور اسی حال میں وہ دنیا سے جدا ہوا ہے، دنیا سے اس نے مفارقت اور جدائی اختیار کی ہے، وہ عبادتی ہی، اور اس کی عبادت میں وہ اللہ کو خالص رکھا ہے، اپنی عبادتوں کو صرف
اللہ کے لیے اس نے کیا ہے، لا شریک لہو، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہے، و اقام الصلاۃ، اور نماز ادا کی ہے، و ایتاء الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کی ہے، نماز قائم کی ہے اور زکوٰۃ ادا کی ہے، ماتا، وہ مرا ہے، واللہ عنہ راضٍ، اس حال میں کہ اللہ اس سے راضی ہیں۔ یعنی جس شخص نے دنیا سے جدائی اختیار کی، دنیا سے گیا، کہ اللہ اخلاص پر اللہ کے لیے، تنہا اللہ کے لیے سارے کام کرتا تھا، جیتا مرتا تھا، بولتا چپ رہتا تھا، اور عبادت بھی صرف اللہ کے لیے کرتا تھا، کسی کو شریک نہیں کرتا تھا، نماز قائم کرتا تھا، زکوٰۃ دیتا تھا، تو اس حال میں مرا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے۔ رواہ ابن ماجہ، امام ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے، اس حدیث کو اپنی کتاب میں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تعلم علما مما یبتغى به وجه اللہ عز وجل، کہ جو سیکھے اس علم کو جس علم سے چاہی جاتی ہے، تلاش کی جاتی ہے، وجہ اللہ، اللہ کی رضا، بھی یعنی بذالک العلم، جس علم کے ذریعے تلاش کی جاتی ہے اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، لا یتعلمہ، وہ نہیں سیکھتا اس علم کو، الا لیصیب بہ عرضا من الدنیا، مگر یہ کہ وہ چاہتا ہے اس کے ذریعے سے دنیا کا کچھ ساز و سامان، عرض مانے دنیا کا ساز و سامان اس کو مطلوب ہے، تو کہہ رہے ہیں لم یجد عرف الجنت یوم القیامت، تو یہ شخص نہیں پائے گا جنت کی خوشبو قیامت کے دن، قیامت کے دن اس شخص کو جنت کی خوشبو نہیں ملے گی، یعنی ریحہا، یعنی اس کی خوشبو، عرف کے معنی بتائے، یعنی ریحہا، یعنی ریح الجنتی۔ رواہ ابو داؤد، امام ابو داؤد نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا تمہارے جسموں کی طرف، ولا الى صورکم، اور بے شک وہ نہیں دیکھتا تمہاری صورتوں کی طرف، ولکن ينظر الى قلوبکم، اور لیکن وہ دیکھتا ہے تمہارے دلوں کی طرف، تمہارے دل میں کیا ہے، جسم کیسے ہے، شکلیں کیسی ہیں، اس سے اللہ کو مطلب نہیں ہے۔ رواہ مسلم، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، فرماتے ہوئے سنا، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اعمال نیتوں پر تولے جائیں گے، جیسی نیت ویسے ہی اعمال کا بدلہ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور بے شک ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی ہو، جس نیت سے جو کام کرے گا وہی بدلہ ملے گا۔ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو جس کی ہجرت ہوگی اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف، فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اس کی ہجرت اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف ہی مانی جائے گی، یعنی اس کو ویسا ہی ثواب دیا جائے گا، اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کرنے والوں جیسا ثواب دیا جائے گا۔ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا، اور جو ہجرت جیسا پاک عمل بھی کرے گا کہ اس کو دنیا کی طرف ہجرت کر رہا ہے تاکہ اس کو دنیا حاصل ہو جائے، یصیبو، اس کو مل جائے ہاں دنیا، اب امرأۃ ینکحوها، یا کسی عورت کی طرف ہجرت کر رہا ہے کہ وہ اس سے نکاح کرے گا، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو اس کی ہجرت اسی کے لیے ہوگی جس کی طرف اس نے ہجرت کی ہے، دنیا کی طرف ہجرت کی ہے اور عورت کی طرف ہجرت کی ہے، تو دنیا اور ہجرت ملے گی، اللہ کی طرف سے وہ اجر و ثواب جو ہجرت پر ملنا چاہیے وہ نہیں ملے گا۔ متفق علیہ روایت ہے، یعنی امام بخاری اور امام مسلم نے اس حدیث کو اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے۔ یہ ہمارا باب مکمل ہوا، آئندہ کلاس میں ہم انشاءاللہ باب نمبر 3 باب فی الاعتصام بالکتاب والسنہ پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔